بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جاکی مظلوم حسین کی طرف جانے کی بجائے جیب سے پستول نکال کر بولا، رک جا اوئے بندر کی اولاد، ورنہ میں تمہیں چھید کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایسے انداز میں گولی چلائی کہ جان بوجھ کر اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ دوسری گولی تیرے اندر دھنس جائے گی پتر، ہم یوں ہی نہیں آئے ہیں یہاں۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ جاکی چاہتا تو وہ میرے سینے میں آسانی سے گولی مار سکتا تھا۔ مظلوم حسین اس وقت تک آبی کو کھینچ کر کمرے میں لا چکا تھا۔ بتاؤ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ دانی نے اس عرصے میں خود کو سنبھال کر اپنے خنجر میرے پہلو سے لگا دیا۔ اس کی تھوڑی سوج گئی تھی۔ وہ لڑکیاں اس کوٹھی میں نہیں ہیں، میں سارے کمرے دیکھ آیا ہوں۔ مظلوم حسین نے چیختے ہوئے کہا، زخموں نے اسے نڈال کر رکھا تھا، پھر بھی ابھی تک وہ ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھا۔ اوئے شکرے، جا اس حیدر کو دیکھ، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، اس سے پوچھ وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ وہ پھر بونکا۔ شکرا ان کے تیسرے آدمی کا نام تھا جو خنجر لیے میرے سامنے جاکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بہتر ہے غلام جلانی تو خود ہی بتا دے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ مجھے کسی لڑکی کا علم نہیں ہے، میں کسی کے بارے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تیری موت آئی ہے میرے ہاتھوں۔ بدماش، ہمیں لنگاہی صاحب نے خود بتایا ہے، رات بھی یہاں 2 آدمی آئے تھے، وہ جو بھاگ گیا تھا اس کی زبان کو تم نہ روک سکے۔ پولیس بھی یہاں آئی تھی، ہمیں سب پتا ہے۔ سالے بہتر ہے تو خود ہی بول دے، ورنہ تم تینوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ جاکی کی آواز نے کمرے میں اندھیر مچا رکھا تھا۔ ابھی اس وقت تک بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ خدا معلوم اسے مظلوم حسین نے کیسی ضرب لگائی تھی۔ بظاہر اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ جاکی کی نظریں برابر مجھے ٹٹول رہی تھیں۔ اس کو یوں مجھ پر سوار دیکھ کر دانی نے ایک دم اپنا خنجر پیچھے ہٹایا۔ بولا، اس کو سنبھال جاکی، یہ کوئی حرکت کرے تو بے دریغ اسے گولی مار دے۔ یہ گاڑی کا قاتل ہے، وہ بدلہ بھی اس سے ضرور لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے میں جا ٹھہرا۔ شکرا حیدر کو برآمدے سے گھسیٹ کر وہاں تک لے آیا تھا، مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اسے سنبھالو دانی صاحب، میں پانی لاتا ہوں۔ پانی کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی اندر لاؤ، ہم ان تینوں کو باندھ کر لے جائیں گے، ان کی نلائی ہم اڈے پر کریں گے۔ شکرا تیزی سے گیٹ کی طرف چل دیا۔ مجھے ابھی تک جاکی نے پستول کی زد میں لے رکھا تھا۔ دانی بڑے غضب سے پیچھے لوٹا اور آتے ہی اس نے کوٹ کی جیب سے باریک نائلون کا بنا ہوا ایک گولا سا نکالا اور خنجر کو پھر سیدھے ہاتھ میں لے کر اس نے جاکی کو اشارہ کیا۔ وہ پہلو بدل کر کچھ اس طرح آگے بڑھا کہ اب اس کی نالی سیدھی میرے سینے کی سمت تھی۔ دانی نے اس کے قریب جا کر گولے کو پھیلایا تو جال ایسی صورت اختیار کر گیا۔ وہ کچھ اتنی تیزی سے اس نے میری طرف پھینکا کہ میں کوشش کے باوجود اپنا سر اس سے نہ بچا سکا۔ جیسے ہی وہ میرے اوپر آیا، میرا سر اور میرے دونوں بازو اس کے حلقے میں آتے چلے گئے اور میں اس کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ جال کی رسی اس کے ہاتھ میں تھی، اسے جو ہی دانی نے جھٹکا دیا میں اس جال میں پوری طرح پھنس کر رہ گیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں کوشش کے باوجود اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ جال نے پوری طرح اب مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا، اس طرح کہ میں اتنا بے بس کبھی بھی نہ تھا۔ غلام جلانی زندگی میں پہلی بار عاجز ہو کر رہ گیا تھا۔ دانی نے جال کی گرہ کچھ اتنی تیزی سے تنگ کی کہ میں اس میں مکمل طور پر بند گیا۔ اب کچھ بھی باقی رہ گیا تھا، نہ کوٹھی، نہ حیدر، نہ آبی، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ مجھ سے دوہرا انتقام لے رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں نے گاڑی اور اس کے ساتھیوں کو کتنی بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور اب ان کا مجھ سے ایسا معاملہ آ پڑا تھا کہ ان کے مطابق لنگاہی اس دانی کا خالہ زاد بھائی تھا اور وہ لڑکیاں ان کی رشتہ دار تھی، مگر میں ان کو لڑکیوں کا کیسے بتا دیتا؟ یوں تو میں اپنی غیرت کا سودا نہیں کر سکتا تھا، اس تشدد کے سامنے تو میں سر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس سے پہلے کے حالات بھی انہیں معلوم تھے کہ 2 آدمی رات کو بھی وہاں آئے تھے۔ یہ
انہی کی وجہ سے تھا کہ بالآخر لنگاہی کو بھی علم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ ستناجا صاحب نے اکبر صاحب کو تو گرفتار کر لیا تھا، مگر انہیں کیا معلوم کہ وہ بات کہاں کہاں تک پھیل چکی ہے۔ ہمارے دشمنوں نے کسی نہ کسی طرح لنگاہی کو بھی خبردار کر دیا ہوگا۔ جب پولیس بھی ناکارہ ہو گئی تو پھر انہوں نے دانی جیسے نامی گرامی بدماش کو بیچ میں ڈال دیا، اور اب میں اپنی اسی عمل کے رد عمل میں پھنسا مار کھا رہا تھا۔ آبی کو وہاں بلوا کر میں نے خواہ مخواہ ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ آرام سے الماس کے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اسے اپنا پتہ بتا دیا، اور اب میری وجہ سے حیدر بھی ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ ہوش میں ہوتا تو شاید اتنے سارے تشدد کو برداشت ہی نہ کر سکتا اور پہلے ہی حلے میں بتا دیتا کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں، لیکن میں اور آبی تو ان کو یہ نہیں بتا سکتے تھے۔ ایسے مرحلے تو ہماری زندگی میں روز ہی آتے تھے۔ دانی ہم سے یہ بات کسی بھی طرح اگلوا نہیں سکتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد گاڑی کی آواز لان میں سنائی دینے لگی تو دانی بولا، ان سب کو گاڑی میں ڈال دو جاکی، ایک ایک کر کے باہر لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ جال کی گرہ اس نے کچھ اس طرح بند کر دی تھی کہ میں اندر سے کسی صورت اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ حیدر اور آبی کو گاڑی میں پھینکنے کے بعد شکرے اور جاکی نے مجھے اٹھایا، باہر لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ جیپ لائے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے آبی کے ساتھ ہی دوہری تہری حالت میں گاڑی کے اندر پھینک دیا، اور پھر دانی جاکی کو ساتھ لے کر کوٹھی کے مختلف حصوں کی تلاشی لینے کے لیے واپس چلا گیا، مگر کوئی 15 منٹ بعد وہ دونوں منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ انہیں وہاں سے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ چلو بھائی، کوٹھی کے اندر تو مجھے وہ لوگ نظر نہیں آئے، یہ خود ہی بتا دیں گے کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ دانی کی آواز مجھے سنائی دی۔ جیپ کے گرد انہوں نے پردے تان لیے تھے۔ گاڑی کو کوٹھی سے باہر نکال کر انہوں نے گیٹ پر تالا لگا دیا، اور ہم تینوں کو وہاں سے باندھ کر وہ آگے چل دیے۔ گاڑی شکرا چلا رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ آدمی آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ شاید اس کی سوچ کو بھی کیڑا لگ جاتا ہے۔ وہ پہلی سی تندی تیزی اس میں باقی نہیں رہتی۔ کچھ ایسی ہی بات تھی کہ اس روز ہم بس ڈہ ہی گئے۔ میں تو کچھ بھی نہ کر سکا، اپنا کوئی بھی پتا ان کے خلاف استعمال نہ کر سکا۔ جاکی کے پستول نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے اگر میرے پاس بھی پستول ہوتا تو بھی شاید میں ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں ایک ایسی حرکت کا مرتکب ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی بنیاد بہت ہی کمزور نظر آتی تھی۔ چوری کا مال کوٹھی میں ہی موجود تھا۔ 2 معصوم لڑکیوں کو ہم نے بدترین اذیت سے گزار دیا تھا۔ ان کی حراست بالکل بے جواز تھی، ان کا تو کوئی قصور ہی نہ تھا، وہ بالکل بے گناہ ماری گئی تھی۔ اگر کسی کو حسنین لنگاہی سے ضد تھی تو اس کا انتقام اسی سے لیا ہوتا۔ اس کی اولاد کو یرغمال بنانے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں معاملے کے اس پہلو پر غور ہی نہ کر سکا اور ستناجا صاحب کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر رہ گیا، جس کی ڈوری اب دانی کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ دراصل آدمی کا حوصلہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کہیں باہر سے اس کو جلا نہیں ملتی ہے۔ جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو اس کی ضرب میں بھی تباہ کن قوت پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس روز یہی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی۔ میں کسی طرح بھی حق پر نہیں تھا۔ یہ وہی دانی تھا جس کے بانجے کو بسوں کے اڈے پر میں نے اس کے دشمنوں سے بچا لیا تھا، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو باوجود اس کے وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ جاکی نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ غلام جیلانی ہے، مگر دانی نے مجھے نکل جانے دیا تھا۔ حالانکہ گاڑی کے قتل کے بعد ہم پر اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اس نے پوری کوٹھی رات کے پچھلے پہر جلا کر راکھ کر دی تھی۔ اگر ہم بھاگ کر MAO کالج میں نہ جا گھستے اور اس کے ہاتھ آ جاتے تو شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوتا، مگر اس نے اپنے گھر پر مجھے پہچان لینے کے باوجود چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں اس روز اس کا مہمان بن کر گیا تھا۔ مگر اب وہ جس انداز سے حملہ آور ہوئے وہ اس پر برحق تھے۔ اس کا ان کے پاس ایک جواز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس روز ہم برباد ہو کر رہ گئے۔ پتہ نہیں آبی کو کیسی ضرب لگی تھی، وہ میرے سامنے ہی جیب میں اوندا پڑا تھا۔ یہی حال حیدر کا تھا، وہ بھی ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ سر کی چوٹ نے ان دونوں کو ذلیل کر دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر میں کسی بھی طرح اس جال کو کاٹ نہ سکا۔ حد یہ ہے کہ اس پر میرے دانت بھی کام نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں ان تاروں کو کئی بار منہ میں دبا کر زور لگا چکا تھا، اور یہ بڑی
بڑی حیرت کی بات تھی، جاکھی میرے سامنے سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے میری وہ حرکت دیکھ لی، اسے شبہ ہوا کہ کہیں میں اس جال کو دانتوں سے نہ کاٹ دوں۔ اس نے ذرا جھکائی دے کر پستول کا وزنی دستہ میری کھوپڑی پر دے مارا۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ پھر مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہا، میں بھی ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ ایسے میں آدمی کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اس کا مجھے قطعاً اندازہ نہیں ہو سکا۔ یوں لگا جیسے میرے حواس مختل ہونے کے بعد مجھے بے پناہ سکون میسر آ گیا ہو۔ سارے خدشے، سارے اندیشے، ساری اذیتیں جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ بے ہوشی کا شاید سب سے بڑا فائدہ آدمی کو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی بات کی اسے سدھ بدھ نہیں رہتی۔ یہ بے ہوشی بڑھ کر موت کی صورت اختیار کر لیتی ہوگی، اور اگر موت ایسی ہی صورت میں آدمی پر وار ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ سکون پرور بات کوئی نہ ہوگی۔ کم از کم میرا تجربہ تو یہی تھا۔ آدمی کو کسی بیماری سے نجات دلانے کے لیے ڈاکٹر لوگ اس کی چیر پھاڑ کرتے ہیں تو پہلے اسے بے ہوش کر لیتے ہیں۔ ایسے میں وہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کاٹ کر الگ کر سکتے ہیں۔ کیا وہ بے ہوشی بھی موت ہی کا ایک حصہ نہیں ہے؟ سارا دکھ تو اسی احساس کا ہے۔ جب اس کی رگ مسل دی جاتی ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ میرے اپنے ہاتھوں سے جو لوگ موت ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے اور جب ان کی رگیں احساس مسل دیتا تھا تو وہ بھی کسی ایسی ہی بے کراں سناٹوں سے لبریز دنیا میں جا پہنچتے ہوں گے۔ جب ہی تو ان میں سے کئی ایک کو اپنی آنکھیں بند کر لینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ پتہ نہیں میں کب تک اس حال میں گم رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اذیت کا ایک عجیب سا احساس مجھے ڈسنے لگا۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ گرد و پیش سے متعارف ہوئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ دانی نے مجھے ایک 3 فٹ 6 فٹ پنجرے میں بند کر دیا تھا، ایسے پنجرے میں جس کے اندر میں نہ لیٹ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کی سلاخیں انگلی برابر موٹی تھیں۔ اس کے اندر میں اکڑوں ہو کر بیٹھنے کی گنجائش نکال سکتا تھا مگر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرہ بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، یہی کوئی 8 فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا، اور اس میں ایک بلب لگا ہوا تھا، بڑا ہی دھیما، بڑا ہی کمزور۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وقت کتنا گزر چکا ہے۔ میری جیب میں سگریٹ، ماچس اور 1500 روپے نقد، رومال اور ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری گھڑی بھی کلائی پر بندھی تھی، بوٹ بھی پاؤں میں پھنسے تھے اور میری کسی بھی ذاتی چیز کو ان لوگوں نے نہیں چھیڑا تھا۔ کوٹھی کی چابی البتہ دانی کی جیب میں تھی مگر مجھے یقین تھا کہ وہ کسی بھی طرح لڑکیوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ڈر مجھے یہی تھا کہ وہ کہیں بھوک کی وجہ سے نہ مر جائیں۔ بہت عرصے سے رکھے پھلوں پر کوئی 1 ہفتہ تو گزار سکتی تھیں۔ دوپہر کا کھانا ہم انہیں کھلا آئے تھے مگر شام اور اس سے اگلی صبح وہ کیا کریں گی؟ انہیں حیدر کا انتظار رہے گا مگر وہ تو دانی کی حراست میں تھا۔ اسے ان لوگوں نے شاید کسی ایسے ہی پنجرے میں بند کر دیا ہوگا۔ یہی حال آبی کا ہوا تھا، پتہ نہیں اسے دانی نے کہاں رکھا تھا۔ سب کچھ یہی غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ شیر کو سوا شیر کھا جاتا ہے، تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ ایک بڑا درندہ مجھ پر آ جپٹا تھا۔ دانی کو میں نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی مگر اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ دانی کس بلا کا نام ہے۔ اس کا نام بھی یوں ہی مشہور نہیں ہو گیا تھا اور پولیس بھی اس سے بلا وجہ خوفزدہ نہیں تھی۔ شہر میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا مگر میری راہ میں کبھی نہیں آیا تھا، اسی لیے میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا مگر اب مجھے اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ جب مجھ پر پستول ہتھوڑے کی طرح استعمال کیا گیا، اس وقت دن کے 2 بجے تھے اور اس وقت اگر اگلا روز نہیں ہو گیا تھا تو شام کے 7 بج چکے تھے۔ ابھی تک ان میں سے کوئی آدمی میری طرف نہیں آیا تھا۔ رات کے 9 بج گئے۔ اس پنجرے نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نہ سیدھا بیٹھ سکتا تھا نہ اس میں پیر سیدھے کر کے لیٹ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے میرا اندازہ ہی غلط تھا۔ اس میں گنجائش شاید 4.5 فٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس میں پاؤں نہیں پھیلا سکتا تھا۔ مجھے دانی نے واقعی زبردست شکنجے
میں کس دیا۔ کوئی 9:15 بجے جاکی مجھے دروازہ کھول کر اندر آتا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، میرے لیے کھانا لایا تھا۔ کیا حال ہے شیر کے بچے، پنجرا اچھا ہے نا؟ میں زندہ رہا تو ایک دن تجھ سے بدلہ ضرور لوں گا جاکی۔ اس دانی کو بلا ادھر، میں اس سے بات کروں گا۔ دانی صاحب کو تو اتنی فرصت کہاں بچے کہ وہ تیرے پیچھے پھرتے رہیں۔ تیرا چارج انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ یہ تیرے لیے میں کھانا لایا ہوں، مجھے امید ہے یہ تجھے پسند آئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پنجرے کی سلاخوں میں بنے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے پہلے روٹیاں میرے آگے رکھیں، مگر اس طرح کے پستول اس کے دائیں ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ پھر اس نے 2 پلیٹیں میرے سامنے رکھ دیں، ایک گلاس بھی اس نے ٹرے میں سے اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ نگاہیں اس کی میرے چہرے پر جمی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ اپنے اسی خوف کی وجہ سے اس کی انگلی تلے دبی لبلبی کسی بھی وقت بڑک سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ ویسے بھی وہاں اتنی گنجائش کہاں تھی، سلاخیں بہت تنگ تھیں اور وہ سوراخ صرف اتنا سا تھا کہ اس میں سے چھوٹے سائز کی پلیٹیں ہی اندر رکھی جا سکتی تھیں۔ گلاس خالی تھا اور جگ ابھی تک ٹرے میں تھا۔ یہ گلاس سیدھا کرو بچے، میں اس میں ذرا پانی ڈال دوں، میرا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی بات کو غنیمت سمجھ کر میں نے گلاس سیدھا کیا تو اس نے بڑی احتیاط سے 2 سلاخوں میں سے جگہ کے ذریعے اس میں پانی ڈال دیا، مگر اس طرح کے پانی سلاخوں کو چھو تک نہیں سکا تھا۔ تم نے ایک کنبے کو تباہ کر دیا ہے جلانی، مجھے حیرانی ہے کہ اس کنبے سے تمہیں کیا دشمنی تھی۔ میں نے گلاس منہ سے لگا لیا۔ اس کی بات نے میری پیاس ایک دم بڑکا دی تھی۔ مجھے بھی اس بات کا احساس تھا کہ حسنین لنگاہی سے مجھے کیا ضد تھی، کیوں میں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی، مگر جاکی کے منہ سے وہ لفظ سن کر میرے حلق میں کانٹے سے بھر گئے۔ بتایا نہیں تم نے کیا ضد تھی تمہیں ان سے؟ تم ایسا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بہتر ہے جلانی ہمیں بتا دو کہ وہ لڑکیاں تم نے کہاں رکھی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے دونوں ساتھی بھی بالکل خاموش ہیں، شاید انہیں پتہ ہی نہ ہو، مگر تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگی کرسی کھینچ کر میرے قریب کر لی، یوں کہ اس کی انگلی سیدھی میری آنکھ میں دنس سکتی تھی۔ بھوک نے مجھے اس گھڑی بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے سوال سے صرف نظر کر کے میں نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایک پلیٹ میں بکرے کا گوشت رکھا تھا اور دوسری میں مرغ کا سالن۔ روٹیاں بھی تازہ تھیں، گویا انہوں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ ان کے اسیروں کو کھانا اچھا ملنا چاہیے۔ حیرت کی بات تھی کہ دونوں سالن بہت لذیذ تھے۔ تم نے کہیں انہیں بیچ تو نہیں دیا؟ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا تو ہے کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پاگل ہو تم، کچھ ہوش کی دعا لو۔ تم ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گئے ہو جنہیں 271 قتل معاف ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ تم ہی تھے، ہم سب کچھ سن چکے ہیں۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تم نہیں تھے؟ کیا معلوم ہے تمہیں کون میرے خلاف گواہی دے سکتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے مجھے؟ میں نے تیسری روٹی پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے خدا جانے کیوں یہ یقین تھا کہ اس پنجرے کی سلاخوں سے باہر بھی ایک دنیا ہے جس سے میرا تعلق ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں وہاں سے کسی نہ کسی دن رہائی ضرور پالوں گا۔ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں یہ خیال میرے ذہن میں کیسے پیدا ہو رہا تھا، مگر میں نے اسی امید پر پنجرے میں رکھے کھانے پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں بہت پر امید تھا، حالانکہ حالات ایسے ہرگز نہیں تھے۔ تمہیں یاد ہے کچھ روز پہلے تم ایک دعوت میں شریک ہوئے تھے؟ ہاں، اس میں انکار نہیں کر سکتا۔ وہاں تمہارے بڑے صاحب پر گولی بھی چلی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور اس سازش کا نزلہ بیچارے بیروں پر گرا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ 2 آدمی جنہوں نے تمہیں حسنین لنگاہی کی کوٹھی کے گرد پھرتے دیکھا تھا، ان میں سے ایک شخص اس دعوت میں شریک تھا اور اس نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ میں سن رہا ہوں، تم خاک سن رہے ہو، یہ اکڑ پھکڑ بھول جاؤ۔ جیلا، تم یہاں سے مٹی ہو کر باہر نکلو گے۔ تم پر قبر سے زیادہ بڑا پردہ آ گرا ہے۔ تم دانی کو نہیں جانتے ہو۔ بہت دنوں بعد ایک بڑے پرندے کو پکڑنے کے لیے اسے خود تمہاری کوٹھی پر جانا پڑا جہاں تم سردار کریم نواز بن بیٹھے ہو۔ تم یہ باتیں نہ ہی کہو تو بہتر ہے، اس کا حشر گاڑی سے زیادہ برا ہوگا۔ آگے کی بات کرو، پھر کیا ہوا؟ روٹیاں صرف 3 ہی تھیں، اور بھی مل سکتی ہیں، اور سالن بھی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے میں
میں سے باہر جھانک کر کسی کو آواز دی کہ وہ کچھ روٹیاں اور سالن اور لے آئے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ واپس آ گیا اور 3 روٹیاں اور سالن کی پلیٹ پنجرے میں رکھ کر یوں بولا، کھاؤ، معلوم ہوتا ہے تمہیں بھوک زیادہ لگتی ہے، یہ بھی ایک مرد ہے۔ کچھ لوگوں کی بھوک رنج و غم سے بڑھ جاتی ہے۔ باتیں تو تم بہت عمدہ کر لیتے ہو، حالانکہ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم صرف ایک پاکٹ مار ہو۔ کیا کچھ معلوم ہے تمہیں؟ اس کا نام غلام فرید ہے۔ وہ رات تم نے ہوٹل میں گزاری، وہ لوگ تمہارے تعاقب میں لگے رہے مگر ان کا داؤ نہ چل سکا۔ اگلے دن تم نے لڑکیوں کا گجرات تک تعاقب کیا تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تم کو وہ بھی لڑکیوں کے تعاقب میں ہیں مگر ایسا نہیں تھا۔ غصے میں وہ برابر تمہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہاری گاڑی کو آگ بھی انہوں نے ہی لگائی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے تمہیں جان سے کیوں نہیں مار دیا۔ ایک موقع بھی ملا چناب کے پل کے پاس مگر تم نے ان کو بے ہوش کر دیا۔ یہ کام تم کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے بارے میں انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ دانی صاحب بھی حیران ہیں۔ یہ بھی ایک فن ہے جاکی، تیرے جیسا اناڑی کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ وہ مسکرایا، بولا، بہت بڑے بدماش ہو تم، معلوم ہے، مگر جس رات تم نے لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، رات کوٹھی میں نہ لنگاہی صاحب موجود تھے نہ کوئی اور۔ معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ان کو تباہ کر دو گے، دوبارہ بھی ایسا کرو گے۔ وہ تو اپنے آدمیوں کے علاج کے لیے گجرانوالہ گئے ہوئے تھے کہ تمہارا داؤ چل گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، تم انکار کر سکتے ہو۔ جب تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ یہی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ رات جو 2 آدمی وہاں گئے، انہوں نے ان لڑکیوں کو خود دیکھا تھا مگر اب وہ وہاں نہیں ہے۔ کہاں غائب کر دیا ہے تم نے انہیں؟ یاد رکھ جلانی، لنگاہی سے دانی کی بڑی قریبی عزیز داری ہے۔ وہ اس کے لیے تمہیں جان سے مار سکتا ہے اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا جاکی۔ تمہیں کیا پتا تم نے کس مصیبت کو اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ حیدر اور گردیزی نے کھانا کھا لیا کہ نہیں؟ انہیں کہاں رکھا ہے تم نے؟ وہ بھی ادھر ہی ہیں، دوسرے کمرے میں، اور وہ بھی ایسے ہی پنجروں میں بند ہیں اور نڈال ہو رہے ہیں مگر تم انہیں نہال کر سکتے ہو، اپنی جان چھڑا سکتے ہو۔ ہمیں ان لڑکیوں کا پتہ بتا دو تو ہم تمہیں آج ہی چھوڑ دیں گے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا جلانی، بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اس پنجرے میں مجھے بند کر کے تم یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو جس میں میں نہ بیٹھ سکتا ہوں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں۔ مجھے برابر اشتعال بھی دلاتے ہو اور یہ سوال بھی پوچھ رہے ہو۔ کیسے بولے آدمی ہو تم؟ اس حال میں تو میں لڑکیوں کے بارے میں تمہیں کبھی بھی کوئی بات نہیں بتاؤں گا جاکی، تم ابھی تک مجھے نہیں سمجھ سکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں دانی صاحب کو بتا دیتا ہوں، تمہیں اگلے حکم کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر پستول مجھ پر تان لیا اور پنجرے میں سے برتن نکالنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تمام چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گیا۔ میری ابتلا کی گھڑی تو ابھی آئی ہی تھی، پنجرا مجھے راہ نہیں دیتا تھا، میں اس میں اکڑوں ہو کر بیٹھا تھا، اس طرح کہ میرا سر بہت نیچے جھک گیا تھا۔ پاؤں میں بیٹھ کر پسار سکتا تھا مگر لیٹ کر نہیں۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی پتہ نہیں مجھے کیسے اذیت ناک حالات سے گزرنا پڑے۔ دانی نے خدا جانے کیا کچھ سوچ رکھا تھا مگر میں اپنے منہ سے ان لڑکیوں کے بارے میں کوئی بات انہیں بتا نہیں سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ حیدر یا آبی سے پوچھ لیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی مگر مجھے غیرت آتی تھی۔ میں کیسے کہہ دیتا کہ انہیں میں نے کہاں رکھا ہے؟ یہ ناممکن تھا۔ اتنی ساری زیادتی کے بعد میں ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتا تھا۔ رات بھر میں اس پنجرے میں اپنے زانو سینے سے لگا کر پڑا رہا، اس حال میں کہ میرے نیچے 20 سلاخیں تھیں اور اوپر بھی، جن میں سے ہوا کاٹتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ میری شیروانی نے اس رات مجھے بہت کام دیا مگر پھر بھی وہ بہت ناکافی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں دیا۔ ہاتھ کو تکیہ بنا لینا تو آسان ہے مگر اس کے سہارے رات تو نہیں گزاری جا سکتی، ایسی صورت میں کہ نیچے سے سلاخوں کا جال پسلیوں میں چھید ڈال رہا ہو۔ ایسی اذیت ناک رات میں نے اس سے پہلے کبھی بسر نہیں کی تھی مگر نہیں، نیند مجھے پھر بھی آ گئی۔ سارے دن کی اتنی ساری تکلیف کے بعد وہ نیند ایک خوش آئند تجربہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ میں اپنے دردیلے جسم کو سمیٹتا ہوا اٹھ
بیٹھا مگر کمرے میں پھیلی بدبو ناقابل برداشت ہو چلی تھی۔ کوئی پون گھنٹے تک میں اسی طرح سلاخوں سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ 8 بجے میرے محبس کا دروازہ پھر کھلا۔ جاکی میرے لیے ناشتہ لے آیا تھا مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ اف یہ بدبو، اوے تو یہاں کیا گندگی پھیلاتا رہا ہے، یہاں تو بیٹھنا مشکل ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت واپس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک بنگن کو اندر بھیج دیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کیے بغیر کمرہ صاف کیا اور پھر میرے استعمال کے لیے ایک برتن پنجرے کے پاس رکھ دیا۔ وہ برتن رکھتے ہوئے اس نے پہلی بار مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ ہن تسی اے برتن استعمال کرنا، ایدی ٹوٹی پنجرے وچ جا سکدی ہے، بڑی مہربانی ہے بی بی، جو تو ایسا سوچتی ہے اسے تو خود ہی اٹھایا کرے گی۔ ہاں میں صبح شام آیا کراں گی۔ ایدے نال ڈھکن بھی لگا ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، بہت دھیمی، جس میں بلا کی نرمی تھی۔ اگرچہ وہ میلے کا کام کرتی تھی پھر بھی وہ اپنے لباس کی تراش خراش سے دوسروں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک نہیں بھولا ہوں اور بال اس کے سر پر اتنے تھے کہ ایک ٹوکرا ان سے بھر سکتا تھا۔ اپنا کام کر کے وہ باہر نکل گئی۔ اسے باہر گئے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ جاکی اندر آ گیا اور پنجرے کے سوراخ میں سے وہ مجھے چائے، انڈے اور ڈبل روٹی دینے لگا۔ تجھے میری طرف کون بھیجتا ہے جاکی؟ میں خود آتا ہوں، یہ دانی صاحب کا حکم ہے۔ ویسے بھی مجھے بندہ ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے مگر مجبوری ہے۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ تم کیا کر چکے ہو۔ اب بھی وقت ہے، ہمیں بتا دو ورنہ ہم تمہاری کوٹھی جلا کر راکھ کر دیں گے۔ کوئی چیز وہاں سلامت نہیں رہے گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب میں ہی نہیں رہوں گا تو پھر میں اس کوٹھی میں کیا کروں گا؟ کہنا آسان ہے بچے، مگر جب ہم نے اسے آگ دکھائی تو پھر تمہیں محسوس ہوگا، پھر تم چیختے پھرو گے۔ چائے پی لو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہو سکے تو میرے لیے 2 پیکٹ سگریٹ کے بھیج دینا اور ایک کمبل بھی، رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی۔ اس کی عادت ڈالو جیلانی، پتہ نہیں تمہیں کتنی دیر کہاں رہنا پڑے مگر بہتر ہوگا کہ ہمیں ان لڑکیوں کا پتہ بتا دو۔ میں نے کہہ دیا ہے تمہیں کہ ان کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ تمہیں احساس نہیں ہے جیلانی، ہم تمہاری کھال ادھیڑ سکتے ہیں۔ استاد تم اس راتب کے بھی حقدار نہیں۔ پتہ نہیں دانی صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اسی وقت باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے اسے دانی نے مجبور کر رکھا تھا، ورنہ وہ جس طبع کا آدمی تھا میں یہی توقع رکھتا تھا کہ اسے دیر کسی بھی قسم کی قطن پسند نہیں تھی۔ وہ فوری فیصلوں کا عادی معلوم ہوتا تھا مگر میں تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اگر میں اس جگہ انہیں بتا دیتا تو وہ لڑکیاں لے آتے اور پھر وہ میرا گلا کاٹ کر رکھ دیتے، پھر کسی دیر کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ میں یہی چاہتا تھا اور میں اپنا یہی پتہ ان سے بچا لینا چاہتا تھا۔ رات بھر تو میں اسی ارادے پر قائم تھا مگر جیسے ہی جاکی نکلا اس کے تیور دیکھتے ہوئے مجھے اپنا یہ ارادہ بدلنا پڑا۔ یہ خیال جتنی تیزی سے میرے ذہن میں ابھرا اور جیسے میں اپنی حراست کے بعد سے اپنا سب سے بڑا دفاع سمجھ رہا تھا، وہ اتنی ہی تیزی سے تحلیل ہونے لگا۔ صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لینے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ان لڑکیوں کے بارے میں دانی کو کچھ نہ بتا کر میں ان کی زندگیاں ہی خطرے میں نہیں ڈال رہا تھا بلکہ اپنا مستقبل تباہ کر رہا تھا۔ اس سے کم پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ وہ خود کہہ چکا ہے کہ لنگاہی اس کا بھائی لگتا ہے، خالہ زاد بھائی۔ وہ اس کے لیے میرے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس آہنی محبس میں مجھے بسم کر کے رکھ دے گا۔ میں ستناجا صاحب کے سامنے اتنا جواب دہ نہیں تھا جتنا دانی کے سامنے۔ وہ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ ان کو اطلاع دینے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ بالآخر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں دانی کو بتا دوں گا کہ وہ لڑکیاں کہاں رکھی گئی ہیں۔ میں ذاتی طور پر اس سودے بازی سے کچھ بھی اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ افسوس مجھے یہ تھا کہ میں نے آبی کو خواہ مخواہ اس میں پھنسا دیا تھا۔ وہ آتے ہی ان کے ہتھے چڑھ گیا اور اس کی رہائی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ پنجرے کی سلاخیں ٹھنڈی یک ہو رہی تھی۔ کمروں میں کچھ ایسا ہی سیلن زدہ تھا۔ حالات ایسے تھے کہ میں ہر طرف سے پسپا ہو کر رہ گیا تھا۔ دانی کو گاڈی اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا مجھ سے انتقام لینا تھا مگر جاکی اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسے ابھی صرف ان
لڑکیوں کا پتہ مطلوب تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد جاکی واپس آ گیا، مگر اس حال میں ایک چابک اس کے ہاتھ میں تھا اور 2 آدمی اس کے دائیں بائیں آ رہے تھے۔ جاکی غضبناک ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے آدمی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں ایک حسنین لنگاہی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے، اسے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہ گیا تھا۔ کہاں ہیں میری بیٹیاں؟ تم کہتے تھے وہ یہاں بند ہیں، تم جھوٹ بولتے تھے مجھ سے۔ کہاں ہے جمیلہ میری بیٹی اور ریحانہ کہاں ہے؟ یہ کس کمرے میں لے آئے ہو تم مجھے؟ اس پنجرے میں میری لڑکی بند ہے، کون ہے یہ دیکھو جیلانی، یہ ہے وہ آدمی جس کو تم نے برباد کر دیا ہے۔ کوئی علاج ہے تمہارے پاس اس کے مرد کا؟ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے تم دانی ہو میرے بھائی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔